والسلام علی سید المرسلین۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما وارزقنی فہما من لدنک رحمہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم آتی نفسی بتقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہماری لاسٹ کلاسز میں ہم لوگ ایک جرنی پوری کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس حصے میں آ چکے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے، اور 2 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے جو سیٹ کر رہے ہیں تزکیہ نفس کی باتیں، وہ اب ہماری زندگی میں چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم لوگ جو ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کے لیے یا ان کے لیے وہ پیغامات آ رہے ہیں جس کے اوپر پہلے کام کرنا چاہیے۔ اب آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھی، ان کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چننا ہے، اور سارے معاملات جو تھے وہ پہلے سے طے ہوتے ہوئے آ رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر باتیں چنی وہ دیکھنی ہے ہم نے، وہ سلیکشن آف ورڈز، وہ سلیکشن آف ہدایتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور انہوں نے اس کو کرنا شروع کیا۔ تو وہ چیزیں جو ہے ہم لوگوں نے دیکھی پہلی صورت کے اندر اقرا میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو، پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں منسلک کیا گیا، اور پھر پڑھنے کے لیے بھی جو کتاب بتائی وہ ہمیں بتائی کہ قرآن پاک پڑھو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تخلیق کے بارے میں بتایا، ہاؤ ہی کریٹڈ اس، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا کہ میں تم پر کنٹینیوس کرم کرنے والا ہوں، خالی کرم کی صفت نہیں لی، اکرم کی صفت لی۔ تو یہاں پر سورہ الگ کے بعد سورہ المدثر، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری صورت کے اندر سورہ المدثر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چنا اور انہی کو بتایا کہ آپ نے پہلے کیا کام کرنا ہے، کہ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، گندگی سے دور رہنا ہے، احسان نہیں کرنا زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے رب کی خاطر تمہیں صبر کرنا ہے۔ یہاں پر جو مین چیز ہے وہ ہے یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کرانے کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کی طرف جب تم توجہ دو گے، جب تم تمہاری اصلاح کے اوپر لگو گے تو پھر تم آگے کسی کی اصلاح کر سکتے ہو۔ ہم لوگ اکثر اوقات اپنی اصلاح کو چھوڑ کے دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نارملی ہمارا انداز بیان یا ہماری انداز فکر کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم خود کے اندر وہ برائیاں نہیں ڈھونڈتے جبکہ سامنے والے کے اندر ہمیں کافی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی باری میں چنا اور ان کو یہ سب پیغامات جو ہیں وہ ان تک پہلے پہنچے، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو اس جماعت میں شامل ہوئے ان تک پہنچے۔ تو یہاں سے اب ہمارا تیسرا سلسلہ جو ہے سورہ المزمل کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹ ہوگا، کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ، کیونکہ یہ براہ راست جو باتیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہیں۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں آنے کے بعد اپنے گھر میں کس طرح سے گئے، آگے کے معاملات کس طرح سے طے کیے، وہ اب ہم نے دیکھنے ہیں۔ تو ہماری تیسری صورت ہے سورہ المزمل۔ اس پہ جانے سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب یہ دوسری صورت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انہوں نے کیا کام کیا اور ان کی زندگی میں کس طرح سے جو ہے وہ چینجز آئی ہیں، اور کس طرح سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، پھر اپنے گھر والوں پر امپلیمنٹ کیا اور پھر آگے گئے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آج کی ہماری ڈسکشن رہے گی جس میں ہم لوگوں نے کچھ باتوں کو ڈسکس کرنا ہے۔
یہاں پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ کیا کنیکشنز ہیں وہ دیکھیں گے ہم لوگ کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا تھا، یعنی کس طرح سے یہ وحی کا سلسلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، یعنی کمیونیکیشن کے کیا ویز تھے اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنا پیغام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، تو وہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سچا خواب آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی رات میں جو خواب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صبح اٹھتے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایگزیکٹ وہی خواب ریپیٹ ہوتا تھا، یعنی جو چیز خواب میں دیکھتے اس کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے۔ تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کمیونیکیشن کا وے تھا اپنے انبیاؤں کے ساتھ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا خواب آتا اور وہ اس کو اگلے دن اپنے سامنے اس طرح سے دیکھتے جیسے کہ وہ پورا ہو رہا ہے، یعنی ریالٹی میں بھی دیکھتے اور وہی چیز آلریڈی پہلے رات کو خواب میں دیکھی بھی ہوتی تھی۔ اس کے بعد کوئی بات ان کے دل میں ڈل جانی، دل میں بات ڈال دیتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی انسان جو ہے وہ بول رہا ہے، بولتے بولتے کیا ہے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نے بات کرنی ہے، تو وہ دل پہ سے بات ان کے چلی گئی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا دل کر رہا ہے یہ والی بات کرنے کا، تو وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ اس کا بن رہا ہوتا ہے پورا کا پورا، تو وہ ایک دم سے جو آتا ہے اس کے دل میں وہ بول دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، دل میں بات ڈال دیتے تھے، وہ اللہ کے پاس جو ہے اس کا اختیار موجود ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا وے جو ہے وہ فرشتے کا انسان کی شکل میں آنا، جیسے کہ فرشتے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی محفل میں جو ہے وہ بیٹھنے کے بعد پوری باتیں سننے کے بعد جو ان کی جو سوالات جوابات ہوتے تھے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یعنی کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس لیے بھیجا دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کے لیے، تاکہ وہاں وہ سوال کر کے امت کے وہ مسائل کو کیا ہے دور کر سکیں۔ تو وہ بھی کیا ہے ایک ٹرمینالوجی ہے، کمیونیکیشن کا وے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں جو ہے کمیونیکیشن کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے علاوہ یہ جو چوتھی کنڈیشن ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی کی آواز آتی تھی، بیل کی آواز آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بیل کی آواز والی جو کنڈیشن تھی وہ جو سیرت میں بتایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ یہ سب سے مشکل ترین کنڈیشن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھنٹی کی آواز آنا شروع ہوتی، یہ بیل کی آواز آنا شروع ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت سردی میں بھی ہوتے تو ان کے کیا ہے چہرے کے اوپر پسینہ نکل آتا، اگر اونٹ پہ بیٹھے ہوتے، سواری پہ بیٹھے ہوتے، تو وہ کیا ہے وہ اونٹ کی سواری پوری کی پوری نیچے بیٹھ جاتی۔ ایک صحابی رہے ہیں، ان کے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ کیفیت طاری ہوئی وحی آنے کی، تو ان کی ٹانگ جو تھی میری ٹانگ کے اوپر تھی، اور جیسے ہی ان کے اوپر یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ اتنی بھاری ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیشن کا۔ پانچواں طریقہ تھا فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج پہ لے کے جایا گیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جب آئے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر بھی جو مشاہدے کیے ہیں ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف فرشتے ان کی اصلی حالت میں دکھائے گئے ہیں، جیسے دوزخ کا جو فرشتہ ہے جس کو داروغہ بولتے ہیں، اس کا نام ہی داروغہ ہے، اور ویسے تو اگر آپ اس کی ٹرمنالوجی دیکھیں گے داروغہ تو وہ پولیس کا کانسٹیبل ہم اس کو بولتے ہیں نارملی، یا پولیس کا کوئی ہیڈ کانسٹیبل بولتے ہیں، لیکن داروغہ جو ہے وہ عربک ورڈ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہاں پر دوزخ کے باہر دیکھا اور اس کے بارے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو وہ مسکراتا تھا نہ وہ کسی سے بات کرتا تھا، تو یعنی اس کی کیفیت ہی ویسی ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک جو ہے تقریباً آپ کے سامنے پانچویں قسم ہے جس میں فرشتے کو اصلی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کیا ہے سورہ الگ جیسے آپ نے پڑھی اور سورہ المدثر پڑھی، ان میں جو وحی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اصلی حالت کے اندر آئی ہے۔ چھٹی کیفیت ہے معراج۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی ایک ملاقات ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں ملتی ہے، جسے ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کے پیچھے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور مختلف ممالک کے اندر اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی کنسیڈریشن ہے کہ 27 رجب کو جو ہے یا 15 رجب کو وہ لوگ مناتے ہیں، ڈفرینٹ ہے لوگوں کے عقائد اس کے اندر۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ کون کیا مناتا ہے کیا نہیں مناتا ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں دیکھا، اس کے پیچھے ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب جھوٹ باندھا۔ تو یہ ایک حدیث جو ہے جس سے یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب آگے اپنی کلاس میں اسراء اور معراج پہ جائیں گے تو وہاں میں آپ کو انشاءاللہ کافی ڈیٹیل کے اندر
اس ٹاپک کی طرف لے کے جاؤں گا جہاں پر ہم یہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیا دیکھا، کیا کیا ہوا وہاں پر، جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ان سب کو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا وے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ ان کی زندگی کے اندر ہوا۔ 7 کے اوپر جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ کلام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معراج کی جو کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے ساتھ ان کا جو ہے کلام کس طرح سے ہوا ڈائریکٹ انداز کے اندر، تو یہ وہ دونوں جو آخری کمیونیکیشن ہے یہ دونوں کی دونوں معراج سے ریلیٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر یہ وہ کمیونیکیشن کے ٹولز تھے یا یہ کمیونیکیشن کے ویز تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ کیونکہ اب آپ لوگوں کے سامنے بار بار یہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وحی آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے، تو وحی کیسے آ رہی ہے، کیا اس کے روٹس ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ یہ روٹس اب جو ہے وہ ڈسکس کر لی ہم لوگوں نے۔ تو اگر کوئی کنفیوژن ہوگی یہاں پر کسی پوائنٹ کے اوپر تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا تعلق جو تھا وہ یہ تھا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیکنڈ جو صورت ہے سورہ المدثر، اس کی 7 آیتیں جب نازل ہو جاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا ہیں؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 7 آیتیں ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے، اپنی جو سب سے کلوزڈ ریلیشن ہے اس سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے رسالت کے لیے۔ پہلے جو آپ نے دیکھا تھا میرے پر جو سورہ الگ کی 5 آیتیں آئی تھی، اس کے بعد ہم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے بتایا، اب میرے پر دوبارہ یہی کیفیت آئی ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو۔ تو میں اپنے دل میں اللہ کی بڑائی جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں، تو کیا آپ بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے دل کے ساتھ ان کو یہ بات کہی کہ ہاں میں بھی آپ کے ساتھ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں۔ تو اپنی بیوی سے انہوں نے بات شروع کی۔ تو آپ اور میں بھی جو ہے جب دعوت کے کام میں آتے ہیں، یعنی جب ہم دین کے کام میں آتے ہیں، تو یہاں سے شروع کرنا ہے، اپنی وائف سے شروع کرنا ہے، کس طرح سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ویسے کرنا ہے، اپنے والدین سے پوچھنا ہے۔ پوچھنے کے لیے یہ نہیں ہے، آپ ان سے یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے ایک کورس پڑھنا شروع کیا، کیا آپ میرے ساتھ جوائن کریں گے، یا اگر آپ نہیں بھی جوائن کریں گے تو کیا آپ مجھے سپورٹ کریں گے۔ یعنی آپ ان کو اگلوں کو بتا دیں کہ بھئی یہ میرا یہ ٹائم ہے، تاکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دوبارہ کبھی اس کلاس میں آنے لگیں گے تو اگر آپ کو کوئی ایسی ایشوز ہوں گے بھی تو کیا پہلے سے ریزالوڈ آؤٹ ہوئے ہوں گے۔ جیسے جب میں نے کلاسز اپنی سٹارٹ کی تھی پڑھنے کے لیے، تو میں سب سے پہلے اسی اینگل سے جو ہے میں اپنی وائف کے پاس گیا، تو میری وائف نے میرے ساتھ نہیں شروع کیا، اس والے کورس میں نہیں آئی تھی میرے ساتھ، لیکن ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب ان کا ٹائم یہ والا ہوتا ہے اور وہ خود چاہتی تھی کہ میں جاؤں، جا کے بیٹھوں۔ تو اس ٹائم پہ اگر کوئی کام ہوتا بھی تھا نا تو وہ کام نہیں دیتی تھی، یعنی کوئی جیسے کوئی چیز باہر سے لانی ہے، کوئی مہمان آ گئے ہیں، کچھ ہو گیا، تو ان کو پتا وہ پھر خود مینیج کرتی تھی اس ٹائم کے اوپر۔ لیکن اس ٹائم کے بعد پھر آبویسلی واپس ہمیں جانا پڑتا تھا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس طرح سے شروع کیا، اس ترتیب سے شروع کیا، تو پھر ہمیں بھی وہی ترتیب کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے گھر میں جو ایک پہلے لڑکے تھے جن کو وہ اپنی کفالت میں رکھا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے ان کو لڑکا اس لیے بولا تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی پہلے کون اسلام میں داخل ہوا، تو اس کا طریقہ یہی ہے یاد رکھنے کا کہ پہلے اسلام میں داخل ہونے والی خاتون یا بیوی جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے لڑکے، یعنی پہ اسلام میں داخل ہونے والے پہلے لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے والے پہلے غلام یعنی سرونٹ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب ان کے پاس بھی جا کے ان کو بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے، تو مجھ پر نبوت آ گئی ہے اور مجھ پہ اب رسالت آنے والی ہے، یعنی مجھے اب شریعت ملے گی جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یعنی آپ اور میں جتنے بھی ہیں، ہمارے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو فالو کرنا ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نئی شریعت آئی ہے، ایک بالکل ڈفرینٹ شریعت آئی ہے جس کے اندر کچھ احکامات پرانی شریعت سے لیے گئے، لیکن باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل فریش ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ہے یہ پچھلی شریعتوں کے اندر تھی، جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی جو ہے مذاہب کے اندر تھی، لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک انسانی معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے، ہیومن ویلیوز کو قائم کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے یہاں سے بتانا شروع کر رہے ہیں، جس میں پہلی ویلیو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ہمیں بتا بھی دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، احسان نہیں کرنا زیادہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تباہ کر دیتا ہے معاشرے کو۔ کہ انسان جب ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کرتا ہے سامنے والے سے کوئی کام کرتے وقت، تو پھر جب وہ اس کی ایکسپیکٹیشن جب پورا نہیں اترتا تو وہ اس کے دل سے اتر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلی ہی برائی کیا ہے معاشرے کی بتا رہے ہیں، ایک سوسائٹی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ مدد کرتے وقت سامنے ان کے دل میں یہ رہتا ہے کہ یار اس سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گا،
تو ہم اس کی مدد کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے احسان اگر کرنا بھی ہے تو تم کیا کرو, اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ احسان کرو. اس کا بہترین بدلہ کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے. تم ایکسپیکٹیشنز ہی مت رکھو. تو یہ سوشل ویلیوز کے اوپر کام ہوا, اور اسی چیز کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بتانا شروع کیا. تو اس میں داخل ہونے والے یہ لوگ شامل ہوئے, اپنے گھر سے جو معاملہ شروع ہوا, کیونکہ سب سے پہلی بھلائی جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی کی جائے گی, اپنے بیوی کے ساتھ کی جائے گی, اپنے جو آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ان پہ کی جائے. اب آپ دیکھیں گے, ذرا سی دیکھ لیں, غور کریں, یہاں بچوں کا ذکر نہیں آیا. یہاں پر بچوں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا ذکر نہیں آیا. پوری سیرت کو آپ کنگال کے دیکھ لیں, پوری سیرت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ بچے آٹومیٹکلی اپنے والدین کو فالو کرتے ہیں. جہاں ان کے والدین دونوں ایک ہی مسلک سے ہو جائیں, ایک ہی ان کی سوچ ہو جائے, بچے آٹومیٹک اپنے والدین کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. آپ اچھا کام کرنا شروع کریں اپنے گھر میں, بچے بھی آٹومیٹکلی اچھا کام کرنا شروع کر دیں گے. آپ گالیاں دینا شروع کریں نعوذ باللہ اپنے گھر کے اندر, بچے بھی گالیاں دینا شروع کر دیں گے. آپ کے اندر اگر سختی ہے, آپ کے بچے میں بھی سختی آ جائے گی. آپ میں نرمی ہے, آپ کے بچے میں نرمی آ جائے گی. اس لیے بچے وہ چیز اڈاپٹ کرتے ہیں جو ان کے سامنے کی جاتی ہیں. آپ اگر موویز میں لگے ہوئے ہیں, بچے آبویسلی موویز میں جائیں گے. آپ کے اندر اگر وہ ہے کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, تو بچوں کے اندر بھی ہوگا کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, آپ بکس پڑھ رہے ہیں, آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے ان کے گھروں کے اندر بھی ماحول بدل جاتا ہے جن کے گھر میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ دونوں طرف ہے, وائس ورسا ہے, دونوں کا پازیٹیوٹی میں بھی ہے اور نیگیٹیوٹی میں بھی ہے. تو اس لیے یہاں پر بچوں کا نام نہیں لے گیا. بچے بائی ڈیفالٹ کیا ہوتے ہیں, اپنے والدین کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں اور پھر اب آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, پھر اس میں لازم سی بات ہے بدل جائے گی بات. کیونکہ اب اگر بچے بالغ نہیں ہوئے, یعنی اڈلٹ نہیں ہوئے, اور آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اور چھوٹے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, کسی کی بچہ 12 سال کا ہے, کسی کا 15 سال کا ہے, کسی کا 8 سال کا بچہ ہے, اس میں پھر ڈیفینیٹلی تھوڑی سی اختلاف آئے گا. لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں اور آپ بدلنا شروع کریں تو ڈیفینیٹلی بچے بدل جاتے ہیں. اور میں نے انفیکٹ یہاں تک بھی کیسز دیکھے ہیں, جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ بھی بدلتے ہیں, کیونکہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, والدین کو دیکھتے ہیں تہجد پڑھتے ہوئے, والدین کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. اگر والدین سختی نہ بھی کریں نا, تو کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بانڈنگ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہاں سے کام شروع کیا؟ تبلیغ کا آغاز کیسے کیا؟ خود پہ کیا, پھر اپنی پہلی یعنی جو بیوی ہے, اسلام میں داخل ہونے والی بیوی, اور اسلام میں داخل ہونے والے پہلے لڑکے, پھر اسلام میں داخل ہونے والے پہلے غلام. اسلام کا پھر آغاز, یعنی اب تو گھر میں آپ کو سپورٹ مل گئی, گھر والوں نے ایگری کر لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر چیز آپ کے ساتھ چلے گی, ہم اللہ کی شریعت کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جب سب باتیں ہو گئی وہاں پر, تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں میں, یعنی جو ان کے قریبی جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے, ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ شروع کیا, جس میں ہمیں نام ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہ آپ نے اپنے دوست کو, جو اپنے قریبی ساتھی ہیں, ان کو بتایا کہ میرے پر جو ہے اس طرح سے معاملات شروع ہو چکے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اپنی دین کے لیے چن لیا ہے, اور میرے ساتھ یہ سب معاملات ہوئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہے, اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ اسلام میں داخل ہونے والے دوستوں میں جو سب سے پہلے دوست ہیں, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر دعوت پیش کی, تو انہوں نے بغیر کوئی سوال جواب کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی وقت ایمان لے آئے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. انہوں نے کچھ سوال نہیں پوچھا, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے جن کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی, انہوں نے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے کہ انہوں نے کوئی سوال کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے, اللہ کے اوپر ایمان لے آئے. تو یہاں پر جو بات آنے والی ہے کہ جب ایک ایسا شخص بدلتا ہے اپنے دوست کے ساتھ, تو وہ کیا کر گزرتا ہے, اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے. یعنی یہ دعوت کا کام کس طرح سے بڑھتا ہے, آگے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم سے باہر تبلیغ والے آ گئے اور انہوں نے آپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دی. دے آر آلسو دے مائٹ بی رائٹ, ٹھیک ہے, ان کا ایک طریقہ ہوگا, لیکن طریقہ اصل کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن سے نکلتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آپ اپنے ریلیشن شپ میں کام کریں گے, کام کرتے کرتے جب آپ کے پاس ٹیم اکٹھی ہو جائے گی, پھر آپ ان کے لوگوں میں کام کریں گے. یہ جو ہم نے سٹینڈرڈ بنا لیا ہے نا آج, کہ دنیا کے اندر نکل رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے اب آپ پکڑ کے لے کر آ رہے ہو, اور آپ آئے نہیں, آپ یوں نہیں کیا, وہ نہیں کیا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ طریقہ صحیح سے نہیں لگتا کہ وہ تو آلریڈی مسلم ہیں, ان کو ان کے گھر والے پکڑ ہی لیں گے کہیں نہ کہیں سے. آپ پکڑو جا کے جو نان مسلمز ہیں,
ان کے بیچ میں بات کرتے وقت کیوں ہمیں اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہی اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر مسجدوں کے قریب جو مسلمان آباد ہیں انہی کو جا کے جو ہے وہ پکڑ کے واپس لے کر آ کے مسجد میں بٹھا رہے ہیں. اصل کام تو کرنے والا ہے گراؤنڈ کے اوپر نان مسلمس کے اندر, تو وہ کون کرے گا؟ اچھا اس کے لیے بھی ایک روٹ ہے جو انشاءاللہ آگے جا کے ہمیں ملے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملے گا. یہ اگر سٹیپس فالو کریں گے نا تو نان مسلمس تک بھی دین پہنچے گا, آٹومیٹک پہنچے گا. لیکن اگر آپ اس میں سے کوئی بھی ایک سٹیج کو سکپ کر جائیں گے تو کیا وہ پوری چین بریک ہو جائے گی اور پھر وہ معاملات جو ہیں وہ پوری اس طرح سے ادا نہیں ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی اور ان کو جب پتہ لگ گیا کہ حق یہ ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے دوستوں میں جو ان کے خاص دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ان کے پاس جا کر انہوں نے جو ہے یہ بات کرنا شروع کی کہ ہمارے بیچ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. کیونکہ کانسیپٹ تو تھا ان کے پاس اللہ کا, اور وہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے کچھ ایسے لوگ تھے جیسے ورقہ بن نوفل تھا اور زید بن عمر بن نوفل تھے, یہ لوگ حق کی بات کرتے رہتے تھے وہاں پر. تو ان کے پاس نو ہاؤ تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں اب ایک پیغمبر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر دیا, سلیکٹ کر لیا ہے ہماری اصلاح کرنے کے لیے, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو ان کے دوستوں نے کہا ہاں بالکل ہونا چاہیے, ہم بھی ایمان لے کر آتے ہیں, ایسا کچھ ہوا ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی جو ہے وہ عام الفیل کے ٹائم پہ ہوئی تھی. تو آپ کو بتایا نا میں نے, ہاتھی والا سال تھا, 55 دن پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش ہوئی تھی, اور ساتھ ہی وہاں پر جو ہے وہ ابرہا کا معاملہ ہو گیا تھا. اور اسی دوران میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آب زمزم کی کھدائی کا واقعہ ہو گیا. یہ سب واقعات جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہو رہے تھے, دیر آر ریزنز بیہائنڈ اٹ نا. تو ان لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی جنہوں نے غور و فکر کیا ہوا تھا ماحول کے اوپر, وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ اب ایسا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے جو ہماری اصلاح کے لیے ہوگا. تو انہوں نے بھی کیا کیا, اسلام قبول کیا. تو ان میں داخل ہونے والے کچھ لوگوں کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. وی ڈو ناٹ ڈسکس اباؤٹ دیم, تو ہمیں پھر کیا پتہ لگے گا. ہماری نسلوں میں سے یہ چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے, نکال دیا گیا, اب ان کے نام بھی ہمیں یاد نہیں رہتے. اگر میں جسٹ فار سیک اس طرح سے پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں کے کیا نام ہمیں پتہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کیے اور وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام یہاں پر آ رہے ہیں. یعنی یہ لوگ تو ایک تو مسلمان بھی ہوئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شرف بخشا کہ ان کو زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اعلان بولا, ان کے بارے میں سرٹیفائڈ کیا کہ یہ لوگ جنت پہ جانے والے ہیں, کیونکہ ان کے کام اس لیول تک کے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی جاننا چاہیے. اس میں سے پہلے جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور ان کا جو لقب تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے گھر میں گئی ہیں. پہلے ایک بیٹی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, اور جب ان کا انتقال ہو گیا جنگ بدر کے وقت میں, اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بھی انہی کے نکاح میں دے دی. تو یہ ذو النورین بھی کہلائے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں رہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا, ذو النورین کا خطاب دیا کہ 2 نور جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کے گھر میں گئے. واللہ دیکھو کتنا امپورٹنٹ ہے ایک گھر میں ایک بیٹی کا ہونا. یہ خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے, میرے اور آپ کے ساتھ بھی. اگر میرے گھر میں بیٹی ہے نا, وہ میرے گھر کا نور ہے. کتنی محبت بھری چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ میرے ذو النورین کیوں گے, میرے گھر کے 2 نور ادھر ہیں. بیٹیوں کا تو وہ مقام ہے سر, بیٹیوں کو تو کتنا اوپر رکھا اسلام کے اندر, عورت کو کتنا اوپر کا درجہ دیا کہ نور بنا کے رکھ دیا ہمارے گھر کا. صرف سمجھنے کی بات ہے, ڈیل کرنے کی بات ہے خالی. ان کا مقام آلریڈی بہت اونچا ہے, ان کی ویلیوز بہت اونچی ہیں, ان کے مقصد بہت اونچے ہیں. انہوں نے نسل پالنی ہے, انہوں نے نسل کو ٹرین کرنا ہے. ان کے تو اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم سے بڑی رکھی ہے. ہم تو پھر باہر جا کے ادھر ادھر جا کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. یہ تو گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا دے دیا, ٹریننگ کرنے کا جو ہے وہ موقع دے دیا. صرف کیا ہے, تھوڑی سی دیر سمجھ کے ساتھ اگر ہم لگ جائیں تو وہ نور جو ہے وہ پورے گھر کو منور کر دے گا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کو ذو النورین بلایا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی بہن ہے, ان سے ان کی شادی تھی اور نکاح تھا, اور ان سے ان کے بیٹے
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام میں بہت بڑا مقام حاصل کیا، وہ بھی انہی کے خاندان سے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی بہت بڑے بڑے باتیں آتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ بھی مختلف جنگوں کے اندر شامل رہے، اور ان کی بھی انشاءاللہ آگے سیرت کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا بریکٹ میں مین آف احد لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، کیونکہ یہ وہی صحابی ہیں جو کہ جنگ احد میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے پاس تھے، جب پوری چاروں طرف سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جا رہا تھا، اور یہ تمام حملوں کو جو ہے تمام جو وار تھے ان کو جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر اور اپنی پیٹھ کے اوپر روک رہے تھے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کو 70 سے زیادہ زخم جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان کے سینے کے اوپر اور ان کے کمر کے اوپر آئے، تو اس لیے جو ہے ان کا نام مین آف احد ہے، یعنی انہوں نے بھی جو قربانیاں دی وہ بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے نام ہم نے الگ لکھے ہیں۔ یہ بھی سابقون الاولون کہلاتے ہیں، مطلب سابقون کہتے ہیں سبقت لے کے جانے والے، جو کہ پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جن کے پاس یہ دعوت آئی اور اسی ٹائم انہوں نے حق کو سمجھ لیا، ان کو سابقون کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کے بیچ میں ماشاءاللہ سے آیا، جیسے مصطفیٰ بھائی نے کتنے لوگوں کو بولا ہوگا، اس میں سے آپ سابقون ہو گئے، یعنی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب آپ نے اگر آگے جا کے کسی کو بتایا کہ وہ کلاسز اچھی چل رہی ہیں اور ہمیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، وی آر ایٹ لیسٹ چینجنگ آور لائف اسٹائل، تو وہ لوگ بھی کیا ہے آپ کی، اچھا اگر ہم نہ بھی اب بتائیں تو آپ کی لائف اسٹائل سے چینج ہوتے ہوئے وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کہاں کچھ پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی لے کے جاؤ۔ تو اب اگر آپ ان لوگوں کو اس کلاس میں لے کر آتے ہیں تو سابقون آپ لیں گے، جسے ہم پائنیئرز بولتے ہیں، اور وہ اس کے بعد آنے والے ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس دعوت کے نتیجے میں جو پہلے داخل ہونے والے لوگ ہیں ان میں یہ سب لوگوں کے نام آتے ہیں، اسی لیے آپ کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو سابقون الاولون کے اندر اور لوگوں کے نام آتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امت کا صادق و امین کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت کا امانت دار جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اچھا، اس سے مطلب یہ مت لیجیے گا کہ ایک کی شان بڑھا دی تو دوسری کی شان کم کر دی، نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، ان کو مختلف طرح کی باتیں بول کے ان کو کیا ہے پوزیشن کو اپ لفٹ کرتے تھے۔ یعنی خالی جن لوگوں کے اگر نام کے آگے آپ کو کچھ نہیں بھی مل رہا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ڈفرنٹ معاملہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ڈفرنٹ معاملہ تھا۔ ان کو کیا تھے، مختلف ٹائٹل دیتے تھے، جیسے ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا کہ یار یہ والا میرا بیٹا جو ہے نا لکھنے میں بڑا پیارا ہے، لیکن یہ والا جو میرا بیٹا نا یہ سمجھ میں بڑا زبردست ہے، لیکن اور یہ جو میرا یہ والی بیٹی ہے نا یہ تو کھیل کود میں ایسی تیز ہے، یہ آگے جا کے یہ بنے گی۔ کیا کرتے ہیں، ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تاکہ کیا کسی بچے کو برا بھی نہ لگے اور وہ کیا ہے موٹیویٹ بھی ہو جائیں۔ تو یہ طریقہ کہاں سے آیا ہوا ہے، سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈرائیو ہوتا ہوا آیا ہوا ہے۔ یہ ایک نصیحت کرنا، یہ ایک موٹیویٹ کرنے کا جو طریقہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تب سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت بلال بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ریئل نیم حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا بھی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس آ کر پوچھا اسراء اور معراج سے کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ میں نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی آہٹ سنی۔ جب وہ اسراء اور معراج پہ گئے تھے تو وہاں پر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی، یعنی وسپر جو ہوتا ہے آپ کے سٹیپس کا وہ سنا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آ کے پوچھا ان سے، تو کہا کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد اس کے جو 2 رکعت نماز نفل ہے وہ ضرور پڑھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے جنت میں تمہاری جو ہے وہ، میں جب جنت کے لیے مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے تھے تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دیا، تمہیں جنتی بنا دیا۔ اس کے بعد ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا نام ملتا ہے۔ ارقم بن ارقم المخزومی جو ہے انہی کے نام پہ کون سا گھر ہے، دار الارقم ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ٹریننگ کا کام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں مسجد بنانے کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور اگر مسجد بنا لیتے تو اسلام ایک دم سے کھل کر سامنے آ جاتا، یہ لوگ تو آلریڈی بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے تو موقع ہی نہیں مل سکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں سے جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے جو اسلام قبول کرتے وہ وہاں آتے اور آ کر
اپنی ٹریننگ کا کام کرتے، نماز پڑھتے، نماز سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں آ رہی تھی ان کے اوپر غور و فکر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کے مطلب جو تھے وہ ان کو سمجھاتے. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کیا اور پھر صحابہ پہ کیا. تو اگر ہم بھی وہی سیم روٹ فالو کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پر برڈن بھی نہیں پڑے گا اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی پیور آور سیلف اکارڈنگ ٹو دا اسلام. اور جو شریعت میں آیا ہمارا اس کے تھرو ہم لوگ کیا کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بدلیں گے. دیکھیں گے صحابہ کے اوپر کیا کیا چیزیں آئی، پھر اس کے بعد آگے کس طرح سے چیزیں بدلتی چلی گئی، ان کے اوپر جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہم پر برڈن نہیں پڑے گا انشاءاللہ. تو ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنا ایک مکان تھا جو کہ کوہ صفا جہاں آج صحیح ہوتی ہے مکہ میں، اس کے پاس جو ہے کوہ صفا آتی ہے، یعنی کوہ بولتے ہیں پہاڑی کو، صفا اس کا نام تھا. اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دار ارقم جو ہے انہوں نے اپنے گھر کو بنا دیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ کا کام کیا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. یہ بھی سٹارٹنگ میں ہی مسلمان ہو گئی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت امپورٹنٹ واقعہ سر، یہ ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے. اور ان کی بیوی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت مشہور صحابیاں ہیں. ان کے ساتھ ایک بڑا اچھی ایک سٹوری ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آپ کی موٹیویشن کے لیے، ہم سب کی موٹیویشن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ مائگریٹ ہو جاتے ہیں ان 100 لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پر ان کے ساتھ کچھ واقعات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سیرت میں ڈسکس کریں گے. لیکن جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ تقریباً 7 ہجری میں واپس آتے ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 8 سال ادھر اور 7 سال ادھر، 15 سال کے بعد ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد جو ہے یہ ایک جنگ میں جاتے ہیں اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ان کی جو وائف ہیں حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قریبی دوست ہوتی ہیں. یہ 15 سال کے بعد جب وہاں سے واپس آتی ہیں تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے پاس جو ہے بیٹھ کے بات چیت چل رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ سوال ان سے پوچھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ حق جو ہے وہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے. تو یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی اور ان سے جا کے پوچھوں گی کہ آپ کا حق زیادہ ہے یا ہمارا حق زیادہ ہے. اور یہ واقعی جاتی ہیں تو یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں کہ ہم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے بارے میں اس طرح سے کہا ہے کہ ہمارا حق آپ کے اوپر نہیں ہے، ان کا حق زیادہ ہے. تو کس کا حق زیادہ ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جو حق ہے وہ سب سے زیادہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ لوگ مجھ سے دور رہے اور جب میں ان لوگوں کے بیچ میں تھا اور ان لوگوں کے جو ہے اصلاح کا کام کر رہا تھا تب آپ لوگوں نے میرے حکم کو مانا اور میرے حکم کو مانتے ہوئے آپ مجھ سے اتنی دور رہے اور 15 سال کے بعد آ رہے ہیں، تو آپ کا حق میرے اوپر زیادہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اسی طرح سے اگر آج میں اور آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو تو ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہمارے بیچ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے موجود، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، ان کی جو ہے دین کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو میرے بعد آنے والی امت ہے وہ جنت میں میرے بھائی ہوں گے، وہ جنت میں میرے زیادہ قریب ہوں گے، ان کا حق میرے اوپر زیادہ ہوگا. تو سر آپ لوگوں کا اور میرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے ہمارا حق. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے بارے میں کیا کہا کہ ہم نبی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، بھائی ہیں، بہت قریب ہیں ہم ان کے. تو یہاں پر بھی جو ہے یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے سیرت کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ. اس کے علاوہ آل یاسر ہیں، ان کے والد جو تھے، یعنی آل یاسر کہتے ہیں خاندان کو، آل کہتے ہیں خاندان کو، اور یاسر جو ہے وہ ان کا نام تھا. آل یاسر کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے والد کا نام یاسر ہے اور ان کی ماں کا نام جو ہے سمیہ ہے، اور آل جو ہے وہ خاندان کو بولتے ہیں. تو یاسر ان کے والد صاحب سے کیا ہے پورے خاندان کا نام ہے. ان کی بھی پورے خاندان نے بہت قربانیاں دی ہیں دین کے اندر، اور ان کی والدہ جو ہے وہ پہلی شہیدہ ہے اسلام کی، یعنی جو سب سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں اگر ہوئی ہیں کوئی تو وہ حضرت
سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں پہلے لوگوں میں شامل. ایسا نہیں ہے کہ یہی لوگ تھے جن کے نام ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. آلموسٹ تقریباً 3 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں تقریباً 130 لوگ 130 لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا. لیکن یہ 3 سال کی انتھک محنت تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کامیابی عطا فرمائی. یعنی یہاں پر یہی کام کرنے کا طریقہ رکھا گیا، پہلے اپنی اصلاح، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح، پھر اپنے دوستوں میں، دوستوں کے دوستوں میں، اور پھر اپنے رشتہ داروں میں. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقوں کو فالو کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں آ رہی تھی اور جو باتیں آ رہی تھی وہ انہی لوگوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھی. اور یہ کوئی خفیہ طریقہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے یہ دعوت رکھی ہو. نہیں، یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو پہلے اکٹھا کرنا، تاکہ آپ کے قریب ایک ایسی جماعت اکٹھی ہو جائے جو یہ کام کر سکتی ہو، جن کے اندر یہ جو فکر ہے یہ آ جائے ان کے اندر. تو پھر آپ نے جو ہے وہ کھلی تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، پھر ہر خاص اور عام کو جو ہے وہ آپ بتائیں گے. تو یہی ہمارا دیکھیں دین کے اندر جو معاملہ ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی روڈ پہ چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں اور لوگوں کو جا کے پہلے تبلیغ کرتے ہیں. نہیں، انفیکٹ اپنی بیوی کے ساتھ بھی تبلیغ نہیں کرنی. پہلے آپ نے اپنی بیوی کو بھی فورس نہیں کرنا. آپ نے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے اندر چینج کریں. وائف ہے تو وائف اپنے اندر چینج کریں، شوہر ہے تو شوہر اپنے اندر چینج کریں. جب وہ خود کو چینج کر لیں گے، ان کا جو ہے وہ نظریہ ویسا بدلنا شروع ہو جائے گا. نماز ان کی زندگی میں آ جائے گی، ان کی زندگی میں تہجد آ جائے گی، ان کی زندگی میں قرآن آ جائے گا. پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کیا اگلے راستے کھلنا شروع کر دیتے ہیں. شوہر ہے تو شوہر کو جو ہے وہ عقل آ جاتی ہے، بیوی ہے تو بیوی کو عقل آ جاتی ہے. انفیکٹ میں اپنی اگر مثال لیتا ہوں تو میری زندگی کے اندر پہلے میری وائف نے جو ہے وہ الحمدللہ کام کرنا شروع کیا، اس نے پڑھنا شروع کیا. اس کو دیکھ دیکھ کے پھر ہمارے بیچ میں جو ہے کچھ اختلافات ہونے لگ گئے. میں اس کو لے کے جانا چاہ رہا تھا پارٹیز میں، وہ نہیں کے ساتھ جاتی تھی. تو پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ نہیں یار، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف موو کر رہی ہے اور یہ جو ہے وہ اپنی آخرت کے پیچھے پڑی ہے. پھر مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. تو یہ تو وہ ہے کہ دین میں سامنے والے کو دیکھیں گے، جو آپ کے ساتھ جو بندہ رہ رہا ہے اسی کے طور طریقے سے کیا ہے انسان بدلنا شروع کرتا ہے. پہلے اپنے آپ کو بدلے. میری جو اپنی پرسنل لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی یہی ہے، اور جتنے بھی میں نے اپنے سے دوسرے ساتھیوں سے بات کی ان کا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ ان کو ضرورت نہیں پڑی کچھ اور بات بولنے کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، ساتھ ہی ان کا پورا خاندان بدل گیا. ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ سے، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے بیٹے اور بچے جو ہے وہ گھر عزت نہیں کرتے تھے. جب سے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کام کی طرف ہم نے بڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں. تو وہ بھی کیا ہے ایگزیکٹ اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے تھوڑا کرتے ہوئے آگے بڑھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی زندگی کے جو یہ مسائل تھے وہ دور ہونا شروع ہو گئے الحمدللہ. تو یہ وہ چیزیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کی. تو یہ سورہ مدثر کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اور پھر اب ہم چلتے ہیں سورہ المزمل کی طرف. وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اب تیسری سورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اس میں پوائنٹس رکھے ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں. تو پہلی جو اس کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل. یہ بھی وہی طریقہ ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مخاطب کیا گیا تھا یا ایھا المدثر. وہاں پر یہ تھا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، یہاں پر یہ تھا اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. یعنی جب ہم رات کو سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بلینکٹ کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہاں پر جو بتایا گیا اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے لیٹنے والے. دیکھیں کتنا پیارا اسلوب ہے کہ پہلے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن میں کرنے والے کام بتائے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو نا، تمہارا جو تعلق ہے وہ دن کے کاموں سے کیا ہے وہ یہ ہے. اب رات کے لیے جو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. جو لیٹا ہوا بندہ ہوتا ہے نا اس کو بتایا تھا کہ بیٹا تمہارے رات میں جو کام ہے وہ یہ والے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم سے پھر وہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. اور ساتھ ہی جو ہے اگلی جو آیت آ رہی ہے کہ پہلے وہاں پر آئی تھی قم فانذر، یہاں پر آئی ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو اٹھو اور کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. تھوڑا کم، آدھی رات، اس سے کم یا اس سے زیادہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم رات کو اٹھو، تم آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا زیادہ میں میری عبادت کرو، کیونکہ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے کارگر ہے، مفید ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اب دیکھیں کس کو بات بولی جا رہی ہے. اگر میں اور آپ آج 1400 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات بولیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے یہ جو ہے پیغامات آئے تھے،
تو شاید ہم لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں کہ تم نے نبی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ دیا، ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو یہ نہیں تھا، ان کو تو وہ نہیں تھا۔ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نفس کو جو ہے وہ تم نے قابو میں رکھنا ہے، تو تمہیں رات کو اٹھنا ضروری ہے۔ کن کو؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ سر مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے کتنا کام کرنا پڑے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ شیطان نہیں ہوتا آپ کا نفس، جو شیطان ہے شیطان سے بڑھ کے ہوتا ہے ہمارا نفس۔ ہمارا نفس جو ہے وہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں بار بار بولتا ہے یہ بھی حاصل کر لو، وہ بھی حاصل کر لو، یہ بھی حاصل کر لو۔ شیطان صرف اکساتا ہے خالی، لیکن نفس جو ہے وہ اس کی اس حد تک پاگل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے بندہ۔ یعنی اب آپ کی ضرورت کا حصہ نہیں ہے وہ چیز۔ یعنی آپ کے پاس ایک گاڑی، میں مثال دے رہا ہوں خالی، ہو سکتا ہے میری مثال غلط بھی ہو، لیکن اگر یہ آپ کو سوٹیبل لگتی ہے تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے لیجیے گا۔ اب جیسے میرے پاس ایک گاڑی ہے ٹویوٹا کرولا، آئی کین ڈرائیو اٹ نا، میرا تو کام ہو رہا ہے، میں آفس جا رہا ہوں، آفس سے واپس آ رہا ہوں، لیکن اب میری نفس مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بی ایم ڈبلیو ہی ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارا جو پوزیشن ہے، تمہارا جو انداز ہے، تم جن لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہو ان کے بیچ میں تمہارے اندر جو ہے وہ گاڑی ہونی چاہیے بی ایم ڈبلیو، ادروائز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہیو کمفرٹ آن یو۔ مجھے جو ہے وہ تمہارا کمفرٹ اچھا نہیں لگ رہا جب تک کہ تم بھی۔ اب بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی آلریڈی سیٹلڈ تھی، ٹویوٹا کرولا لے کر وہ اپنی ماشاءاللہ سے جاب پہ بھی جا رہا تھا، جاب سے آ بھی رہا تھا، اور اس کے سارے معاملات پورے صحیح چل رہے تھے، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے نفس کو جو ہے وہ سامنے رکھا کہ ہاں، اس کے نفس نے اس کو کہہ دیا کہ جی تمہیں یہ گاڑی لینی۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، ایکسٹرا چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا، اب 4 گھنٹے ایکسٹرا ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس کے اندر بھی اس کو ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بھی 4 چیزیں، لیکن اس کو کیا چاہیے، اس کو بی ایم ڈبلیو چاہیے، کیونکہ اس کا نفس اس کو کیا کر رہا ہے، فورس کر رہا ہے کہ یہ تم لو۔ تو اب کیا ہے، وہ اس کی خاطر برا کام بھی کرے گا، اپنی جو ہے وقتوں کو آگے بھی لے کے جائے گا، لیکن اگر وہ رک جاتا، اپنے نفس کو سمجھا لیتا کہ نہیں یار یہ گاڑی جو ہے یہی انف ہے میرے لیے، میں آگے نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرا ٹائم جو ہے میری فیملی کے لیے ہے، یہ میرا ٹائم جو ہے اللہ کے لیے ہے، تو اس کا نفس رک جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارا نفس ہے نا، اس کو تم نے اگر قابو کرنا تو تم کیا کرو، تم رات کو اٹھو، رات کو اٹھو گے تو تمہارا نفس تمہارے قابو آئے گا۔ کیوں؟ اس کی ایک اور ریزن ہے، انسان پورے دن میں مصروف ہوتا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پر دن کے کام بتائے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر آگے جا کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ انسان کو پرابلم کیا ہوتی ہے دن میں، وہ بھی ابھی آئیڈینٹیفائی ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رات کے اٹھنے کی، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دن میں انسان کے پاس بہت ریزنز ہوتے ہیں دینے کے لیے، کہ میں اپنے بیوی بچوں میں مصروف تھا، میں اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھا، میرا بزنس کا مسئلہ تھا، میری گاڑی کا کچھ ایشو آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ لیکن رات کو تو ڈیفینیٹلی وہ سوتا ہے، رات اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا ٹھیک ہے، اب تم نے سب کا کر لیا نا، تو رات میں جو تمہارا وقت ہے نا، اس میں سے وقت نکال کے دو۔ یو آر سیئنگ نا تم مجھے پیار کرتے ہو، تو بتاؤ مجھے تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو۔ کم اینڈ اسٹینڈ ان فرنٹ آف می ان دا نائٹ، ہے نا سر؟ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا، تو ٹھیک ہے پھر یہ آزما کے دکھاؤ مجھے، میں تمہیں یہ آزمائش دے رہا ہوں، اس کے اوپر پورا کر کے دو، ٹیسٹ ہے تمہارا۔ یہ اکثر اوقات جو ہے وہ ہماری فیملی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نا تمہیں مجھ سے بہت پیار ہے، اوکے دین گیو اٹ ٹو می دس تھنگ، مجھے بتاؤ یہ چیز کر کے دو، یا تم یہ چیز چھوڑ کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے اسی انداز سے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اب تم کیا کرو، اگر تمہیں اپنے نفس کو قابو کرنا، تم رات کو اٹھو میرے سامنے آؤ۔ تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کیونکہ اگر ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملات تھے وہ ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھے، تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، سنت سمجھ کے ہم نے اپنی زندگیوں سے اس کو آؤٹ کر دیا، جبکہ یہ وہ کام تھا جس کے اوپر ہماری سب سے زیادہ ٹریننگ ہونی چاہیے تھی، ہماری سب سے زیادہ پریکٹس ہونی چاہیے تھی، ہمارا سب سے زیادہ اس کے اوپر زور ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کر دیا، ہم نے روک دیا اس کو۔ وہ ہمیں نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا اس کو فالو کریں گے۔ آپ بلیو کریں، میں آپ کو ایک گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ والی چیز، آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے نا، جسٹ پرے 7 days تہجد، اللہ کی خاطر اٹھو، اللہ سے مانگو، سجدے میں جاؤ، جو تمہارا پرابلم ہے اللہ کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس پرابلم کو دور بھی کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں اتنی تقویت بھی پیدا کریں گے کہ وہ پرابلم جھیلنے کی کیا ہے آپ کے اندر وہ کنڈیشن بھی آ جائے گی۔ لیکن ایک دفعہ رو کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے گر رہے ہیں تو صحیح، اس وقت میں اللہ کہہ رہے ہیں آؤ تو صحیح میرے پاس۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس نماز کو نہیں چھوڑا۔ آپ لوگوں نے سنا کبھی اس بارے میں کہ فرض نماز کے علاوہ تہجد کو بھی نہیں چھوڑا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے یہ آیتیں آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی زندگی میں چاہے وہ سفر میں ہوں
چاہے وہ جنگ میں ہو، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر روز اپنے نفس کو کیا کر رہے ہیں، صحیح کرنے کے لیے اللہ کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میں نے میرے نفس کو چھوڑ دیا نا تو یہ 1 سے 2 منٹ نہیں لے گا دنیا کے اندر واپس جانے میں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو کیا کرتے تھے، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوزد علیہ ورتل قرآن ترتیلا، یا اس پر بڑھا دیں، اور قرآن کو کیسے کرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں اب اسلوب بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے قرآن کو پڑھنا ہے تو تم نے کیسے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے مراد میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، سمجھنا ہے اس کو کیسے، ٹھہر ٹھہر کے، جیسے ہوتا ہے نا اپنے کلاس کے تھیسس کو بنایا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی پریزنٹیشن تیار کی جا رہی ہوتی ہے، کتنی دفعہ ایک ہی چیز کو بار بار پڑھتے ہیں کہ یہ غلط تو نہیں ہو جائے گا، یہ اسپیلنگ تو مسٹیک نہیں ہوگا، یہ والا جملہ جو ہے وہ قومے کے بعد آنا چاہیے تھا، یہ والا سینٹینس جو ہے وہ پیراگراف کے بعد آنا چاہیے تھا، یہ میں نے غلط لکھ دیا، اس کی فریگمنٹ جو ہے وہ غلط کنسیڈر کی جا رہی ہے، یہ گرامیٹیکلی مسنگ ہے۔ کتنا چیک کرتے ہیں ہم اپنی ایک سپیچ کو، جب ہمیں اگر اپنے آفس میں یا اپنے اسکول میں جا کے دینی ہوتی ہے، اور اس کو کتنی دفعہ دہراتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، ہر طرح سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی سیم بات کر رہے ہیں کہ تم کیا کرو، قرآن اگر پڑھنا ہو تو تم کیسے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کیوں تم نے تہجد میں کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ مت کرنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہی آتی ہے نا ہم لوگوں کو میکسیمم صورت، یا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، نہیں، تم پڑھو قل هو اللہ احد، سمجھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھنے کے بعد رک جاؤ، غور و فکر کرو، اللہ کیوں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، اللہ الصمد یہ کیوں آ رہا ہے، یہ سب چیزوں کے اوپر غور کرو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سوچو تو صحیح۔ رات کو تمہارے پاس اچھا ٹائم ہے تو اٹھ گئے اللہ کی خاطر، تو خالی صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے مت پڑھو، جو اس میں پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو بھی تو صحیح کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی ترتیب بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو جو ان کے امتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی کہ ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ یہ قرآن جو ہے یہ بہت بھاری ہے، یہ حالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھاری طریقے سے نہیں اترا گیا، جیسے میں نے آج آپ کو بتایا وحی کے طریقوں کے اندر کہ جب گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز آتی تھی، گھنٹی کے بیل کی آواز آتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بھاری ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن یہ انسان ہے، اس کے اوپر یہ اتنا بھاری کلام ہم نے اتارا تو یہ کیا کر رہا ہے، اس کو آسان ہلکے میں لے رہا ہے۔ کہتے نا یار بڑا مشکل پیپر تھا آج کا، بڑا بھاری گزرا میرے پر، یار بہت تیاری کی میں نے اس کی۔ سر آپ کو اور مجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اس بھاری پیپر کی تیاری کرنے کے لیے، اس کو ہم نے ہلکا لگ کر اپنی زندگی سے اتار دیا، نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اور ابھی کچھ ڈیمانڈ نہیں ہو رہی سر، اگین کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے آپ کے ساتھ کہ یہ کرو وہ کرو، نہیں، آپ خالی صرف قرآن پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہ رہے ہیں آپ سے، جو ایک کام آپ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، اس کے پیچھے آپ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں، پورے ہفتے کے اندر اس کا انتظار کرتے ہیں، اور جب کلاس آتی ہے تو ماشاءاللہ آپ سب لوگ ٹائم سے آتے ہیں، دیٹ از ریئلی ویری گڈ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں ان سب چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بچوں کی زندگی کے، ان کی نسل کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا باتیں کہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اور اپنی زندگیوں کو بھی بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوگا، جب تم اس کے قریب آؤ گے نا تو تھوڑا سا بھاری گزرے گا تمہارے اوپر، کیونکہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فالو سم تھنگ نیو وچ از ناٹ ان یور لائف بفور۔ تو اب آپ کو کیا ہے، اپنی پرانی لائف کو تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ بھاری پن برداشت کرنا پڑے گا۔ تو گیٹ ریڈی فار دس۔ رات کو پہلے نہیں اٹھ رہے تھے، اب رات کو جب اٹھیں گے تو مشکل لگے گا، لیکن کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر سے کیا ملے گا، فائدہ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا تمہارے لیے انتہائی مناسب اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ جو شخص رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ اگلے دن جو جس نے سامنے پیشی دینی ہے اس کو اس کے سامنے حاضر کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جو اللہ کے سامنے رات کو اٹھتا ہے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اور جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دنیا کو جھکا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی تہجد پڑھنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے آپ، اس کی گریسنس اتنی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ نور اتنا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے نظر نہیں ملائی جاتی۔ انسان کو یہ ڈر لگ جاتا ہے شاید پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو آثار چہرے پہ نظر آنے کا اللہ تعالیٰ سامنے والے کے دل میں روب ڈال دیتے ہیں۔
ایک پریشر آ جاتا ہے سامنے والے کا, اور یہ اللہ کی طرف سے قدرتی ہے. یہ خالی میں آپ کو ایسے نہیں بتا سکتا کہ آپ کو میں بول رہا ہوں اور آپ اس کو فیل کر لیں گے. آپ جب تک کریں گے نہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا, کیونکہ اس ٹائم پہ اٹھنا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اور وہاں پر کھڑے ہو کے اپنی آنسو بہانا اللہ کے سامنے کہ اللہ اتنے عرصے سے میں نے آپ کے اس احکام کو اپنی زندگی میں سے اگنور کیا ہوا تھا, آج میں پلٹ کر آپ کی طرف آ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. اس وقت جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اس وقت جو محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ایسی خالصتاً ہوتی ہے, ایسی پیور ہوتی ہے کہ وہ فیلنگ کا مزہ تبھی آئے گا جب آپ وہ اس کو کریں گے. تو میں چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ اپنی لائف کے اندر ضرور اس اگلے ہفتے کے اندر اس چیز کے اوپر عمل کر کے دیکھیں, اور بتائیے گا بھی ضرور کہ آپ کو کیسا فیل ہوا, تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لیکچرز میں اگلے میں جو ہے ان باتوں کو زیادہ ایمفسائز کرتے ہوئے چلیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں سٹارٹنگ میں کرنے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیں اللہ کو معلوم ہے, ہمارے بولنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے, ایز اف یہ آیت میرے لیے اتری ہے, جیسے ابھی کے ٹائم پہ اللہ کہہ رہے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا, یقیناً تم دن میں بہت مصروف رہتے ہو. آئی نو تم دنیا میں زندگی کے اندر تم کیا تم دن میں بہت مصروف ہو, یور ڈے از سو ہیوی, آئی نو یو ہیو سو مینی پلینٹی آف تھنگس ٹو ڈو. کتنا دیکھو پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا, کہ اپنے نبی سے کس طرح سے بات کریں. اور آج ہم لوگ اگر یہ آیت پڑھیں تو کیسی بات ہو رہی ہے, مجھے معلوم ہے تمہارے پاس دن کیا ہے, مصروف ہے, ڈونٹ وری. کیا کرو, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, تم اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو, تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہا کرو. تم دن میں مصروف ہو نا, نو پرابلم, ڈونٹ وری. تم کم از کم استغفر اللہ تو پڑھ سکتے ہو, تم کم از کم سبحان اللہ تو پڑھ سکتے ہو. if somebody is talking to you, you can whisper in your mouth اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اتنا تو کر لیا کرو. کنیکشن مت توڑنا اپنا میرے ساتھ. دن کے اندر بھی اگر تمہارے پاس مصروفیت ہے تو اپنا کنیکشن میرے ساتھ اپنا جوڑ کے رکھو. وہاں پر آپ کو سورہ مدثر میں دن میں کرنے والے کام بتا دیے, یہاں سورہ مزمل کے اندر آپ کو رات میں کرنے والے کام بتا دیے. اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مصیبت کو, آپ کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے آپ کو بھی کیا کرے, مجھے پتا ہے تم دن میں مصروف ہوتے تو تم کیا کرو, تم کم از کم میرے ذکر کو اپنے منہ کے اوپر رکھو, اور اپنی مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یعنی جو لوگ تمہارے اطراف میں ہیں ان سے تم کٹو اور اللہ کے ہو جاؤ. دیکھیں اس میں یہ والی بات کہیں پہ بھی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو, تم اپنے والدین کو چھوڑ دو, اپنے دوستوں احبابوں کو چھوڑ دو. نہیں, یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پہلے جب سب لوگوں سے کٹو گے, تم سب لوگوں سے تھوڑا سا دور ہو کے مجھ سے جڑو گے, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے سامنے والے سے کیسے جڑنا ہے. آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھ لیں, بڑے بڑے ریلیجن جو آپ کے سامنے ہیں آج, یہودیت ہے آپ کے سامنے, عیسائیت ہے, کرسچنزم ہے, جوڈازم ہے, اس کے علاوہ ہندوازم ہے, اس کے علاوہ آپ کے سامنے سکھزم ہے. کتنے آپ کو یہ جو بڑے بڑے مذاہب ملتے ہیں, ان مذاہب کے اندر ایک چیز بڑی کامن ملتی ہے کہ ان کے جو مذاہب میں جو پنڈت ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں یا جو ان کے یہ عالم ہوتے ہیں بڑے بڑے, ان کو کیا ہوتا ہے کہ الگ سے ان کو جو ہے وہ جگہ ملتی ہے, وہاں جا کے یہ اکیلے میں عبادت کرتے ہیں, اکیلے میں رہتے ہیں, اکیلے میں کھاتے ہیں. ہندو تو جو ہے وہ باقاعدہ 30 یاترا پہ نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں, کسی سے نہیں ملتے. عوام الناس میں سے ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے, بیوی سے ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. یہ دوسرے مذاہب کی یہ ٹرمنالوجیز ہے جہاں پر ان لوگوں کو اس طرح سے رہنا پڑتا ہے, تو ان کو جا کے اپنے رب کو منانے کی اسٹریٹجی آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارے اپنے بندوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ تمہارا ان کے اندر رہ کے ہی دین ہے پورا, تمہیں کٹنے کی ضرورت نہیں ان سے, تم صرف مجھ سے جڑو رات میں آ کے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ اگلے دن تم نے تمہاری بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اپنے احباب دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے کاروبار کے اندر تمہارے لیے کیا فائدے والی چیزیں, کیا نقصان والی چیزیں. ایک دفعہ مانو تو صحیح, ایک دفعہ کوشش تو کرو. قرآن کی کتاب پڑھو گے خود بخود ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. بٹ پہلا کام کیا کرو, پہلے تم جڑو. دن کا کام کیا کرو, کسی پہ احسان نہیں کرنا تم نے زیادہ حاصل کرنے کے لیے, اپنے دل میں اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرتے رہنا ہے. اور اگر کسی نے کچھ برا بھلا کہہ بھی دیا تو اس پہ صبر کرنا ہے. پہلا کام تمہارا دن کا یہ ہو گیا. اور ذکر کرو میرا, کہیں پہ تمہیں موقع ملے ذکر کرو. تمہیں کہیں پہ کوئی بات بری نظر آ رہی ہے اللہ اکبر پڑھ لو, تمہیں کوئی بات اچھی نظر آ رہی ہے سبحان اللہ پڑھ لو. تمہارے پاس وقت ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لو, اپ ٹو یو, according to your status, according to your facility, according to your convenience, وہی کرو. اس کے بعد تم کیا کرو, رات میں جب آؤ تو رات میں تم کٹو. تمہارے اب دیکھو آپ رات کو سو رہے ہو, وائف بھی سو رہی ہے, بچے بھی سو رہے ہیں. اب آپ اٹھو گے بھی تو دیر ڈزنٹ نو, کیونکہ وہ لوگ نیند کے اندر ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ آپ اٹھ گئے. آپ واش روم جاتے ہو, واش روم سے نکلے, وضو کیا, 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے, جا کے سو جاؤ. وہ کتنا بہترین وقت ہے, آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں. اللہ کہہ رہے اس وقت میں میرے پاس آ جاؤ, اور آپ کو کٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ایک تو بولا جانا چاہو کہ میں بیوی میں جا رہا ہوں یا بیٹا میں جو ہے ابھی 1 گھنٹے کے لیے مصروف ہوں, میری کلاس ہو رہی ہے, بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. رات کے ٹائم آپ اللہ کے سامنے ڈائریکٹ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مانگو, وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو
عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ یہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، تو تم کیا کرو، مجھے اپنا وکیل بنا لو، فاتخذہ وکیلا۔ جسٹ ایک ایگزامپل کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے آج اگر کوئی کیس چل رہا ہو عدالت کے اندر اور پارٹی سامنے والی اسٹرانگ ہو، تو اس کا وکیل جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنی ہی دہشت ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ یار اب ہمارا کیس جو ہے ہم ہارنے والے ہیں، کیونکہ اس کا جو وکیل ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، رائٹ۔ لیکن اگر آپ کا وکیل اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو، یعنی آپ کا لائر اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو، اور وہ کہے کہ بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے معاملات میں خود دیکھ لوں گا، تمہارا کیس میں نے جیت دینا ہے، تو آپ کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ بیکم سو اسٹرانگ، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کسی کو بھی اپنا وکیل مت بناؤ، جسٹ ٹرسٹ آن می۔ یہ مغرب اور مشرق کس کے؟ میرے۔ اس کے بیچ میں جتنی دنیا ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ میں نے بنائی ہے۔ ان سب لوگوں کو عقل کس نے دی ہے؟ میں نے دی ہے۔ یہ سب اپنے آپ سے تو نہیں ہو گیا نا، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں سورج اپنے آپ سے نہیں نکل رہا، چاند اپنے آپ سے نہیں نکل رہا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ایک سے زیادہ اللہ ہوتے، تب بھی آپس میں یہ سب چیزیں واپس نہیں آتی۔ کوئی خدا کلیم کرتا ہے یہ میری جگہ ہے، کوئی دوسرا خدا کلیم کرتا ہے یہ میری جگہ ہے، لڑائی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا کے بنانے والے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ میرا ہی ہے، تم صرف مجھ پر اپنی وکالت جو ہے، میں تمہارا اگر وکیل بن جاؤں، تم مجھ پہ ٹرسٹ کر جاؤ، تم اپنے مقدمے کو میرے سامنے حاضر کر دو، خلاص تمہارے سارے معاملوں کو میں دور کر دوں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو اوپر ہے، پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہوگا، میں تو جاؤں گا ڈاٹ لائر کے پاس۔ سر جائیں، اسباب اختیار کریں، لیکن نتیجہ اخذ مت کریں، کنکلوژن مت نکالیں کہ نہیں جی میں اگر جو ہے وہ اس کے پاس نہیں گیا تو میرا کام نہیں، یہ مت سوچیں۔ آپ جائیں، کرے گا کون؟ اللہ کرے گا۔ میں کس کا وکیل کس کو بنا لیا؟ لائر کون ہے میرا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بنا لو، تم مجھے اپنا وکیل بنا لو۔ آج دنیا میں اپنا وکیل بنا لو گے تو کل کو قیامت کے دن وہاں پر آپ کا کیس لڑنے کے لیے کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے۔ تم نے اگر اللہ کو آج دنیا میں اپنا وکیل بنا لیا، اپنے ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ میں کرنے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو قبول ہوگا تو اس کو پورا کر دیجیے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھنے میں سننے میں نا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ جب میں بھی تھا نا اسٹارٹنگ میں، مجھے یہ تھا کہ کس طرح سے ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ میں جانے سے پہلے کچھ غائبانے میں بولتا ہوا جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سن لیں گے اس کو۔ بٹ بلیو می دس از ہیپننگ۔ استخاری کی دعا ہے ہمارے پاس۔ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، آپ کو کوئی ڈیسیجن لینے میں ایشو آ رہا ہے، جسٹ گو اینڈ ڈیسائیڈ دیٹ پریئر نا، اس کو دعا کو پڑھو، اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا ہے آسان حل نکال کے دے رہے ہیں۔ انسان کے خود بخود معاملات ٹھیک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اینڈ یو ڈونٹ بلیو اٹ کہ آپ کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو خود نہیں پتہ لگتا۔ لیکن اللہ پہ اتنا ٹرسٹ تو لے کے جاؤ، پہلے اللہ کو پہلے بتا تو دو کہ اللہ ہمیں نے آپ کو اپنا وکیل بنا لیا۔ تو کہاں بتائیں گے اللہ کو؟ رات کو اٹھ کے بتائیں گے، اور پھر اگر ہمیں دن میں بھی موقع ملے گا تو کیا کریں گے؟ ہم لوگ اللہ کا ہی ذکر کرتے رہیں گے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر پتہ لگی، قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ ٹہر ٹہر کے، رک رک کے پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کی آیتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی کی ٹریننگ کی، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابہ، اپنے ساتھیوں کی ٹریننگ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کرنے والا، ان کو سمجھنے والا، ان کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رستے کو کھول دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان باتوں کو جو ہے وہ عمل کی طرف لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔